یہ وہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا کہ جس میں قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملے، اور ان کی برکتیں اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تصرف عطا کیا تھا، وہ تمام کی تمام تصرفات آج بھی تمام سلاسل میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خاص عمل کہ جس کو عمل سیف غوثیہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اولیاء اللہ کی تلوار، اور ایسی تلوار جو آپ کے دشمن ہوں، چاہے شیاطین جنات ہوں، چاہے آپ کے دشمن جادوگر ہوں، وہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ آج میں اپنے خاندان قادریہ کا وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو ہمارے معمولات مشائخ میں رہا ہے، یعنی کہ خاندان قادریہ کے جتنے بھی اولیاء کرام اس جہاں میں موجود ہیں جو ادھر سے گزر چکے ہیں، ان کے معمول میں ہمیشہ یہ عمل رہا ہے۔ اور ایسا عمل کہ جو ہمارے شجرے کی زینت ہے، باقاعدہ طور پہ معمولات مشائخ میں میرے شیخ نے وہ عمل کیا، ہمارے دادا مرشد نے وہ عمل کیا، اور یہ ترتیب وار ہمارے شجرے میں یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ یقیناً آپ کا ذہن چہلکاف کی طرف گیا ہوگا۔ عمل سیف غوثیہ چہلکاف نہیں، بلکہ وہ خاص عمل ہے کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، اور باقاعدہ طور پہ جب خاندان قادریہ کے اندر کسی کو بیعت کروائی جاتی ہے، جب کوئی شخص بیعت کرتا ہے تو اس کو جو شجرہ تعلیم کیا جاتا ہے، اس کو تعلیم کی جاتی ہے کہ جتنا تم کو آسانی ہو تم اتنا یہ عمل کر لیا کرو۔ اور جو لوگ عمل کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھ لے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ عمل سیف غوثیہ ایک ایسا عمل میں آپ کو آج تعلیم کروں گا کہ جس کے پڑھنے سے، کہ جس کو خالی ورد میں رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور خاص کر آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم اپنے عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، وہ جس حال میں بھی ہوں، پریشان ہیں، ہم ان کی غیبی مدد کریں گے۔ ہم اس نیت سے اسی عمل کو ہم اس کی تکرار کریں گے اور پڑھیں گے کہ اس کا ثواب اور باقاعدہ طور پر کہ یہ قہر بن کر مسلمانوں کے دشمنوں پر ٹوٹ کر برسے گا۔ اس کی تاثیر آپ خود دیکھیں گے۔ اچھا، ایک وہ کہ جو آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ اس کی مدد کر رہے ہیں، غیبی مدد کر رہے ہیں، کہ جو دشمنوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا ہے، کہ وہ آپ کی طرف نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ یقیناً ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے عمل کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ تم اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو، یعنی کہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ہرگز پسند نہ کرو۔ یعنی کہ بھائی کا حق تم پر سب سے زیادہ ہے، اور مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اور جب جسم میں کسی حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پورے وجود پر ہوتا ہے۔ تو ہم اسی عمل کو، جسے عمل سیف غوثیہ کہا جاتا ہے، ہم جب پڑھیں گے اس نیت سے کہ یہ عمل کے جو نوری موکلان ہے، اس عمل کی جو روحانیت ہے، اس عمل کا جو نور ہے، وہ دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹے، کم از کم آپ اپنا حصہ اس میں شامل کیجئے۔ آپ
چاہیں تو اس کا عمل کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو میرے ساتھ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور وہ عمل کوئی اتنا بڑا، اتنا مشکل عمل نہیں، مختصر سا عمل ہے، اور وہ اس میں صفاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں 10۔ یہ وہ 10 نام ہیں جو منسوب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ میں آپ کو عمل سیف غوثیہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس عمل کو یاد بھی کر لیں گے، اور جب میرے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اسکرین پر وہ عمل رہے گا، آپ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے کہ میرے ساتھ جو روحانی معالج ہیں، جو میرے ساتھ اس کارواں میں شامل ہیں، جو لوگوں کے علاج کرتے ہیں، سب سے پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ اس عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کی کیا کیا برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آپ بیاض شاذلیہ تیار کر رہے ہیں نا، میں آپ کو خاندان قادریہ کے وہ خاص اسرار، وہ باطنی اسرار جو منسوب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، میں آپ لوگوں کو وہ اعمال تعلیم کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے پہنچے، کہ جو سلسلہ وار، ترتیب وار، نسبتوں سے ہوتا ہوا، واسطوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ربیع الثانی کے مہینے میں، اس ربیع الثانی کے مہینے کی برکت سے میں وہ اعمال آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ تعلیم کروں گا، اور ہر دن میں آپ کو ایک عمل تعلیم کروں گا کہ آپ وہ عمل کے ترتیب اور طریقہ کار اپنے پاس لکھتے رہیں گے۔ جب آپ کی زندگی وفا کرے تو آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو بھی یہ عمل کرا سکتے ہیں۔ ایسا عمل کہ جو کسی بھی رجت کا سامنا نہ ہو، اور اگر ایک بار کسی کو عمل کی اجازت ہو جائے تو وہ عمل کی اجازت ساری زندگی اس کو برقرار رہتی ہے۔ اور ہم نے اس عمل کو کثرت سے پڑھا، خاص کر میں نے بھی اس عمل کو کثرت سے پڑھا، میرے مرشد نے بھی اس عمل کو کثرت سے پڑھا، اور اس عمل کی میں نے بہت برکتیں دیکھی ہیں۔ اس عمل کا پڑھنے والا جادو کو بآسانی کاٹ سکتا ہے، شیاطین جنات کو بآسانی مار سکتا ہے، اس کو جلا سکتا ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ عمل جس کو عمل سیف غوثیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ اگر آپ کے وجود میں اگر 50 سال پرانا بھی جادو ہو تو وہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس عمل کی برکت دنیا میں بھی آپ کو ملتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کا فیضان جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اس عمل سیف غوثیہ کو کر لیتا ہے تو وہ عمل جو محنت اس شخص نے کی ہوتی ہے، اس کا پھل اس کی اولادوں کو ملتا ہے، اس کی اولادوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اور خاص کر جو دوسرے سلاسل سے لوگ تعلق رکھتے تھے، جو وہ ولی اللہ کہ جو دوسرے خاندان، دوسرے سلاسل سے، جیسے نقش بندی ہو گئے، سہروردی ہو گئے، مداریہ خاندان کے ہو گئے، نظامیہ خاندان کے ہو گئے، باقاعدہ طور پر خاندان قادریہ کے بزرگ کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ جن کا خاندان قادریہ ہو، اور ان سے ان بزرگوں کی نسبت لے کر، ان کا فیضان لے کر باقاعدہ طور پہ اس عمل کی اجازت طلب کیا کرتے تھے۔ اور پھر جب وہ اس عمل کی برکتیں دیکھتے تھے، جب اس عمل کا تصرف دیکھتے تھے، تو ایسا کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے، ایسا فیضان جو پوری دنیا میں مشہور ہو اور پوری دنیا میں پھیلے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑ جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے سلاسل کے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ پوری دنیا میں پھیلے، یعنی کہ آپ دین کا کام، سلسلے کا کام اس انداز سے کریں کہ لوگ آپ کو پہچانیں، یعنی کہ تسخیر کے لیے بھی یہ عمل بہت زبردست عمل ہے، عمل سیف غوثیہ۔ میں نے خود باقاعدہ طور پہ اس عمل کی برکتیں دیکھی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی حاضری کا معاملہ ہو جائے، کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، آپ خالی اس عمل کو پڑھنے شروع کریں، ایسی حدت، ایسی حرارت آپ کو اس جگہ پہ محسوس ہو کہ اس کی حدت سے اس کے وجود کے اندر جو جنات، جو شیاطین ہو، وہ جل کر خاک ہو جائے۔ یعنی کہ ہر وہ چیز جو اپنے اندر شر رکھتی ہے وہ اس عمل کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کہ جس طرح سیفی شریف ہے جو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے اپنی زندگی میں پڑھی، جس طریقے سے سورہ قریش ہے
جسے سیفی شریف بھی کہا جاتا ہے سورہ قریش کو. اسی طریقے سے سیف غوثیہ کو سیف المومنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مومنوں کی تلوار، اولیاء اللہ کی تلوار. کہ جب یہ تلوار اپنی نیام سے نکلے تو اس کے سامنے کوئی دشمن نہ ٹھہر سکے. اور وہ دشمن کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یکلک وہ گرا کہ جڑیں تک اکھڑ گئیں، آندھی میں بھی جس پیڑ کو ہلتے نہیں دیکھا. یعنی کہ ایسا دشمن کہ جو کبھی کسی سے مات نہ کھایا ہو، چاہے وہ شیاطین جناتوں میں سے ہو، چاہے وہ ہندو پنڈتوں میں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے ہو، چاہے وہ انسانوں میں سے دشمن ہو، چاہے وہ شیاطینوں میں سے دشمن ہو، کہ جس نے کبھی مات نہ کھائی ہو، اور وہ اس عمل کے آگے ایسے اکھڑ کر اس کے پیر اکھڑ جاتے ہیں کہ جیسے یکلک وہ گرا کہ جڑیں تک اکھڑ گئیں. یعنی کہ اس کی جڑیں تک ختم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اس دشمن کے جتنے بھی اس کے احاطے کے اندر جو شیاطین ہوتے ہیں، جو شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، جو استدراجی قوتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان سب کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیتی ہے. لیکن اگر میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عمرہ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اعمال پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ ایک خاص نسبت ان کو حاصل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو لوگ دوسری مخلوقات، جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی اندھیری نگری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو شیطانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، کہ جس طرح ہم یہ نیک اعمال کرتے ہیں ہم اپنے کو پہنچتے ہیں، اسی طریقے سے جب وہ بدکاریاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شیطانوں کو پوجتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو شیطان ان کے معاون و مددگار ہوتے ہیں. تو ان کے جو چہلے بنتے ہیں وہ ان کی جڑیں بن جاتی ہیں. یہ عمل ان جڑوں کو بھی اکھاڑ کر جڑ سے پھینک دیتا ہے. چاہے ہندوانی دیوی دیوتا ہوں، چاہے مصر کے دیوی دیوتا ہوں، یہ کسی بھی ملک سے رکھنے والے وہ دشمن عناصر ہوں کہ جو مسلمانوں کو ظاہری حالت میں بھی نقصان پہنچاتے ہوں اور دوسرے طریقے سے بھی نقصان پہنچاتے ہوں. جیسے تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب پرانے زمانوں میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس میں باقاعدہ طور پہ جو کفار ہوا کرتے تھے وہ جادو سے مدد لیا کرتے تھے. مطلب جادو کے زور پہ جنگیں لڑی جاتی تھیں کہ جہاں پہ ہتھیار کم اور جادو کا زور زیادہ ہوا کرتا تھا. جیسے سومناتھ کا مندر اٹھا کے دیکھ لیں آپ، جیسے دوسری جنگیں دیکھ لیں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی جنگیں دیکھ لیں آپ اگر اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو جنگیں جو ہوا کرتی تھی اس میں باقاعدہ طور پہ کفار ان سے مدد لیا کرتے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا آج کے دور میں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کے زور کو توڑنے کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے کہ جو اس کا عمل ٹوٹے گا. اور ایسی جنگیں ہوا کرتی تھی باقاعدہ طور پہ اولیاء کرام جو خاندان قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، جو دوسرے خانوادوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ بزرگان دین باقاعدہ طور پہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس عمل کی تکرار کرتے تھے فتح کے لیے، نصرت کے لیے. جیسے حضرت محمود غزنوی نے جو جنگیں لڑی ہیں، آپ کتنی دفعہ آپ کو شکست ہوئی، لیکن آخر میں جو فتح ہوئی اس لیے فتح ہوئی کہ اللہ کے جو نیک بندے تھے نا وہ ان کے ساتھ ان کے لشکر میں شامل ہوئے. جب وہ ان کے لشکر میں شامل ہوئے تو کیا وہ تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے کیا؟ نہیں، وہ سیف اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار لیے کھڑے تھے وہ لوگ. تو دشمنوں کے شر کو ختم کرنے کے لیے، دشمنوں کے زور کو توڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اب چاہے وہ دشمن آپ کا کوئی بھی ہو، انسانوں میں سے ہو، جناتوں میں سے ہو، شیاطینوں میں سے ہو، یا کسی بھی مخلوق سے تعلق ہو، جو تمہارا دشمن ہو وہ تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور جو روحانی معالج ہیں وہ بھی یہ سن لیں کہ اپنی بیاض میں لکھ لیں، آپ لوگ یہ عمل آپ کی اولادوں کے کام آئے گا. وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل صرف اور صرف 10 اسماء مبارک ہیں جو ہمارے شجرے کے اندر موجود ہیں.
اور جو خود خاندان قادریہ کے بزرگان دین، اولیاء اکرام، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو خاندان قادریہ کی نسبت حاصل ہو، جو چاہتا ہے اس کو خاندان قادریہ کا فیض حاصل ہو، جو چاہتا ہے خاندان قادریہ کی روحانیت اس کو حاصل ہو، وہ اس عمل کو یاد کر لے۔ عمل آپ نوٹ کریں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ المحیط عالم رب شہید حسیب فعال خلاق خالق الباری المصور، یہ عمل ہے۔ یہ 10 اسما ہیں، اور 10 اسما ایسے ہیں کہ جو اپنے اندر بھرپور جلال رکھتے ہیں، جو دشمنوں کے لیے کافی ہیں۔ المحیط عالم رب شہید حسیب فعال خلاق خالق الباری المصور، جو خاندان قادریہ میں جو مرید ہوتا ہے نا، اس کو 11 مرتبہ یہ عمل کرنے کی تعلیم کی جاتی ہے کہ آپ نے صرف یہ روزانہ 11 مرتبہ یہ سم پڑھ لیا کریں، اس کی ساری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے معمول میں رکھ لیتا ہے، کبھی گیپ نہیں کرتا، اس کے لیے 11 مرتبہ پڑھنا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن ہم سے باقاعدہ طور پہ ہمارے بزرگوں نے اس کی ریاضت کروائی، اس کی زکوٰۃ ادا کروائی۔ یہ عمل 1100 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور 111 دن پڑھا جاتا ہے یہ عمل۔ اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خاندان قادریہ کی تمام تصرفات، تمام برکتیں آپ کو ملیں، تو خاندان قادریہ میں جو کچھ موجود ہے وہ اس اسماء مبارکہ میں موجود ہے، کیونکہ خود حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورد میں یہ عمل تھا۔ 1100 مرتبہ 111 دن کر لیں۔ 111 دن اگر نہیں کر سکتے تو 111 مرتبہ 1100 مرتبہ 40 دن میں اس کا عمل کو مکمل کر لیں۔ اگر 1100 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، آپ نہیں کر سکتے، تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہے، جاب کرتے ہو، ٹائم نہیں مل پاتا، تو کم از کم اس کو 111 مرتبہ اگر ورد میں رکھیں گے تو اس کا جو برکت ہے، اس کے جو روحانیت ہے، وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ عمل سیف غوثیہ ہے یہ عمل، اور باقاعدہ طور پہ ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہے یہ، جو ہمارے پیر بھائی ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں، وہ جانتے ہیں اس عمل کو، لیکن اس کی حقیقت آج آپ سنیں گے۔ اور باقاعدہ طور پہ حکم تھا کہ اس عمل کو کرنے کا، تو آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس عمل کی واقعی حقیقت کیا ہے۔ تو یہ عمل آپ اپنے پاس تحریر کر لیں۔ اچھا، اگر جو لوگ 1100 مرتبہ 111 دن پڑھیں گے، اس عمل کی زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ لوگ اپنے ترتیب میں لکھ لیں کہ ترک جمالی اور جلالی دونوں عمل طریقے کیے جائیں گے، یعنی کہ جب یہ عمل کریں گے تو ترک جلالی اور جمالی پرہیز کریں گے، اور جو 111 مرتبہ پڑھیں گے ان کے لیے بھی کوئی پرہیز کی قید نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اجازت کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی غیبی مدد ملے، دشمنوں کفاروں کو زور ٹوٹے، تو 111 مرتبہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں۔ آپ صرف، میں زیادہ نہیں کہتا، آپ صرف 11 دن یہ کر کے دیکھیں، 11 دن یہ عمل پڑھیں، پھر آپ خود باقاعدہ طور پہ دیکھیے گا کہ اس کی تاثیر کتنی ہے۔ اور جو لوگ 111 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، وہ کم و بیش کم سے کم 11 مرتبہ پڑھ کے اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ میں ہر دن خاندان قادریہ کے وہ اعمال آپ کے سامنے پیش کروں گا جو سمجھ لیں کہ مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کی تاثیر بہت زبردست ہے۔ اچھا، اس عمل کے ذریعے اگر آپ لوگوں کا علاج کرتے ہو تو آپ اس عمل کے ذریعے ہر وہ کام کر سکتے ہو جو انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، جو کچھ بھی وہ جس مرض میں مبتلا ہے، وہ جس حال میں پریشان ہے، ان تمام کا تمام حل
صرف اور صرف 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنے سے آپ کو مل جاتا ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب جو شخص پریشان ہے اپنے گھر کے معاملے میں، اس کو ڈر ہے کہ اس کو دشمن اس کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے، وہ 11 مرتبہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھے، وہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کو عمل سیف غوثیہ ایسے نہیں کہا جاتا، یہ قادریوں کی تلوار ہے۔ یہ خاندان قادریہ کا جو فیض ہے نا آج جو چل رہا ہے، وہ انہی اسماؤں کی بدولت، انہی اسماؤں کی برکتوں سے ہے۔ خاندان اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ جو ہمارے مرشد ہیں ان کی بیعت خاندان قادریہ ہے، اور جو ہمارے دادا حسنی سادات میں سے ہیں، سید ہیں۔ ہمارے دادا حضرت سید عثمان علی شاہ صاحب جو میرے والد محترم کے مرشد ہیں، ہمارے خاندان کے اندر سیدوں کا فیض آیا۔ ہمیں جو کچھ ملا وہ سید گھرانے سے ملا، سادات گھرانے سے ملا۔ ہمارے خانوادے میں جو کچھ بھی ہے، جتنی عزتیں ہیں، جتنی سمجھ لیں برکتیں ہیں، جتنے اعمال کی کامیابیاں ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سب کے سب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سادات گھرانے کی نسبت سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مرشد کو حضرت سید خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بھی اجازت تھی، ان کا بھی فیصلہ، اور آپ بھی سادات خاندان سے ہیں، نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں آپ، اور حضرت سید عثمان علی شاہ صاحب آپ بھی نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ تو ہمیں جو کچھ بھی ملا، جتنے بھی اعمال ہمیں ملے، وہ سید خاندان سے ملے ہمیں۔ اور جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے، اور جو لوگ میرے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے زیادہ نہیں کرنا، کیونکہ ہم لائیو کر رہے ہیں، ٹرانسمیشن میں وقت کم ہوتا ہے، تو ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے، یا ہندوستان میں جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے، جو پاکستان میں مسلمان ہیں ان کے لیے، جو دنیا میں کہیں بھی مسلمان بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے، ہم صرف اور صرف 111 مرتبہ ہم یہ پڑھیں گے۔ 111 مرتبہ ہم لائف میں یہ عمل کریں گے، ہم کم از کم اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ اور جو لوگ 111 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، کیونکہ میں نے اس عمل کو بہت پڑھا ہے، اس لیے میری تھوڑی روانی ہے کہ میں اس کو 111 مرتبہ بہت جلد پڑھ سکتا ہوں۔ کیونکہ آپ نے یہ عمل دیکھیں اسکرین پر آپ کے لگا ہوا ہے، آپ اگر اس عمل کو ابھی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن کم از کم 11 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ اتنا پڑھ لیں۔ ضروری نہیں اب میں تو 111 مرتبہ پڑھوں گا، لیکن جن لوگوں کی اسپیڈ ہے، جن لوگوں کو یاد ہے یہ عمل، وہ کم از کم 111 بار ضرور پڑھیں، اور جو 111 بار نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم 11 مرتبہ پڑھیں، یا پھر ہمارے ساتھ ساتھ اس کو ورد میں دہراتے رہیں۔ کیونکہ دیکھو، ایک اجتماع ہو کے پڑھنا، ایک سب کا ایک ساتھ ہو کر پڑھنا، یہ زیادہ افضل ہے اکیلے پڑھنے سے۔ جس طریقے سے ایک ذکر آپ تنہا ہو کے بند کمرے میں پڑھتے ہو، اور ایک ذکر آپ ایک لوگ جمع کر کے اجتماع کی صورت میں پڑھتے ہو، تو ایک کیفیت بنتی ہے۔ اب ہم لوگ جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، اب مثال کے طور پہ اگر 100 لوگ پڑھ رہے ہیں تو 100 لوگ میں کتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، اور اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ نیت یہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے لیے بھی نیت رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بہن بھائیوں کو، آپ کے بیوی بچوں کو، آپ کے مریدوں کو، آپ کے شاگردوں کو، آپ کے اہل محلہ کو، تمام کو کفار کے، شیاطین کے، شیاطین جناتوں کے دشمن سے، دشمنی کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔
اچھا، اب جو لوگ اس ذکر میں شامل ہوں گے، جو لوگ میرے ساتھ اس ذکر کو کریں گے، اس عمل کو پڑھیں گے میرے ساتھ، اگر دشمنوں کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، یعنی کہ ان کے اوپر جادو ہو گیا ہو، بندش ہو گیا ہو، یا شیاطین نے گھیر لیا ہو، اس عمل کی برکت سے ان کا جادو بھی ختم ہوگا، ان کی بندش بھی ختم ہوگی، ان کی راہیں بھی کھلیں گی۔ اگر بیماری کی وجہ سے آپ بیماری کی نیت سے پڑھ رہے ہو، تو آپ کو بیماری کے اندر بھی آپ کو شفا ملے گی، اس بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے لوگ تیار ہوں گے، کیونکہ اچھا دیکھیں، جو چیز میں سلسلہ شروع کروں نا، تو کوشش کرا کریں کہ میں لائیو ہوں یا نہ ہوں، آپ اپنے عمل کو کنٹینیو رکھا کریں، فیض آپ کو ملتا رہے گا۔ کیونکہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ جب اجازت ہوتی ہے نا، تو یہ سمجھ لو کہ آپ ایک کڑی میں جڑ جاتے ہو، اور جب آپ ایک کڑی میں جڑ جاتے ہو نا، تو پوری ایک نسبت سے، ایک واسطوں سے پوری ایک کڑی کے اندر شامل ہوتے 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 یہ ہاتھ کہاں چلا جاتا ہے؟ قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ جنہیں غوث العظم کہا جاتا ہے، جنہیں غوث پاک کہا جاتا ہے، کہ آپ کا مقام، بزرگان دین فرماتے ہیں اولیاء کرام میں آپ کا مقام ایسا ہے کہ جیسے انبیاء کرام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے نا والسابقون والسابقون، سبقت لے جانے والے لوگ جو ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی اللہ کے نیک و خاص بندے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تصرف دیا ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم قادریوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم قادریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم بخشے جائیں گے صرف اور صرف قادری نسبت سے ہی، کیونکہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میرے لیے ہیں، اور جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے ہوں۔ آپ کی ایک محفل لگی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ آپ وجد کی کیفیت میں تھے، آپ نے فرمایا کہ جو ہمارا مرید ہے وہ بخشا جائے گا۔ تو اس مجلس کے اندر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی موجود تھے، آپ نے فرمایا حضور جو میرے مرید ہیں، آپ نے فرمایا وہ بھی بخشا جائے گا، فرمایا جو اس کے مرید ہیں، فرمایا وہ بھی بخشا گیا، فرمایا جو قیامت تک آتے ہیں، آپ نے فرمایا جو خاندان قادریہ میں بیعت ہوا وہ بخشا گیا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم قادری ہیں۔ لیکن ہمیں کم از کم خاندان قادریہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہم عمل کرنے سے اس خاندان میں بیعت ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے مسلمان کے گھر پیدا ہونا کافی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ تب تک سچا مسلمان نہیں بنتا جب تک وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اور پھر جب ان تعلیمات پہ وہ عمل کرتا ہے جو بزرگوں کی ہیں، جو دین اسلام کی ہیں، تو پھر وہ اسلام سے مسلمان سے پھر وہ مومن کے صف میں چلا جاتا ہے۔ تو اب آئیے میرے ساتھ جڑیے، اور جو لوگ میرے ساتھ شامل ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے کم از کم 11 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں۔ جب 11 مرتبہ ہو جائے پھر آپ جتنا چاہے اس کو میرے ساتھ ساتھ اس کو اپنے ورد میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے دیکھیں اسکرین پر عمل موجود ہے، آپ اسکرین پر عمل دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری المحیط عالم رب شہید و حسیب و فعال خلاق و خالق الباری مصور
عالم رب شہید واسب اللہ کو خالق البارے مصب المت عالم رب شہید واسب اللہ کو خالق البارے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 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 یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. چلیں میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. اور ہم نے جو عمل پڑھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ بحرکم یار تو ہی سبحان اللہ بحر کشائے شکار تو ہی سبحان اللہ بحرمت کن فیکن سبحان اللہ مراد من حاصل کن. یا الہ العالمین ہم نے جو عمل کیا ہے باری تعالیٰ اس عمل کی برکت سے باری تعالیٰ جتنے بھی مسلمان جو دنیا میں جہاں جہاں موجود ہیں باری تعالیٰ ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین جو اسلام کے دشمن ہیں باری تعالیٰ ان پر قہر نازل فرما. یا الہ العالمین اس عمل کی برکت سے جو لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں باری تعالیٰ اگر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی کے اثرات ہیں، ان کے اوپر کوئی جادو ہے، ان کے اوپر کوئی عصیب ہے، ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، شیاطین کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو باری تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین میرے ساتھ جتنے لوگ چل رہے ہیں ان کو جادو کے شر سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین نظر بد سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین وباؤں سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم نے تیری ذات کے نام سے باری تعالیٰ تیری صفاتی نام سے جو تجھے پسند ہے ہم نے تجھے ان ناموں سے پکارا. اور باری تعالیٰ یہ وہ نام ہیں کہ جو تیرے محبوب پکارا کرتے ہیں، تیرے محبوب بندے پکارا کرتے ہیں تجھے اس نام سے. باری تعالیٰ ہم نے جن ناموں سے تجھے پکارا، جس عمل کے ذریعے تجھے پکارا، اس طرح پکارنا تجھے پسند ہے. باری تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین اس عمل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما. یا الہ العالمین جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اس عمل میں شامل ہیں، جو لوگ محرم کی ٹرانسمیشن میں جن لوگوں نے میرے ساتھ امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل کیا ہے باری تعالیٰ وہ لوگ، اور جو لوگ میرے ساتھ ربیع الاول کی ٹرانسمیشن میں شامل تھے اور جو لوگ میرے ساتھ ربیع الثانی کی ٹرانسمیشن میں شامل ہیں باری تعالیٰ جو جس نیت سے شامل ہوا ہو ان کی وہ دلی مرادوں کو پورا فرما. جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما. یا الہ العالمین ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے والد محترم اور باری تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھ. باری تعالیٰ ہمارے مرشد کو اچھی صحت عطا فرما. یا الہ العالمین ہمارے مرشد کا خصوصی فیض عطا فرما. ہمارے تمام پیر بھائیوں کو مرشد کا خصوصی فیض عطا فرما. ہمارے تمام مریدین کو ہمارے مرشد کا فیض عطا فرما. ہمارے دادا مرشد کا فیض عطا فرما. سادات گھرانے کا فیض عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا، جن سے تو راضی ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب یہ عمل کے جو میرے ساتھ جن لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھا یا اپنے قوت کے مطابق جتنا اس کو اپنے وٹ میں رکھا، تو اور جو لوگ اس عمل کو 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں میری طرف سے ان کو اجازت ہے. جو لوگ 111 مرتبہ پڑھیں گے ان کو میری طرف سے اجازت ہے. جو عمل اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے 1100 مرتبہ کی اس کو میری طرف سے ان کو اجازت ہے. اچھا، آپ نے پورے مہینے کے اندر
میری طرف سے اجازت ہے کہ اس کو 11 مرتبہ لازمی پڑھیے گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پڑھیے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھیے گا۔ اور اس وقت جو اندھیرا چھا رہا ہے پوری دنیا میں، جو جادو کے زور سے ہے، جو دشمنوں کے شر کے زور سے ہے، دیکھو اس چیز سے ہم آنکھ بند نہیں کر سکتے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس دور میں، جس دور میں ہم چل رہے ہیں، جو نفس نفسی کا دور ہے، جس کو دور پرفتن کہا جاتا ہے، کہ جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں، کہ یقیناً اس میں شیاطین کا زور جو شامل ہے، جو ان کا زور ہے، وہ یقیناً جادو کی وجہ سے ہے، جادو کے زور سے ہے، شیاطین کی وجہ سے ہے۔ اب جس طرح ہر دور میں جادوؤں کے زور سے باقاعدہ جنگیں جیتی جایا کرتی تھی اور وہ باقاعدہ طور پر کامیاب ہوا کرتے تھے شیاطینی زور سے، تو کیا اس دور میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، سب سے پہلے اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کی حفاظت کریں گے اس عمل کی برکت سے، اس کے بعد ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کریں گے، اس کے بعد پھر ہم سے جتنا ہو سکا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کریں گے۔ تو وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ شامل، اچھا جو لوگ اس کی زکوٰۃ کا عمل کرنا چاہتے ہیں وہ 9 چندی جمعرات سے اس کی زکوٰۃ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری اجازت سے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اس عمل کی اجازت ہے۔ آپ چاہیں 11 مرتبہ پڑھیں، 111 مرتبہ رات کو اس کو ورد میں رکھیں، یا 1100 کی اس کی زکوٰۃ آپ اس کی ادا کریں۔ تو میری طرف سے اس عمل غوثیہ کی آپ کو اجازت